السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام کاشف رشید ہے، سب انسپیکٹر ہوں سندھ پولیس کے اندر۔ باپو میں درس نظامی میں پڑھتا ہوں، درجہ خامسہ میں۔ ماشاء اللہ، جی، فیضان بغداد کورنگی کے اندر میں پڑھتا ہوں۔ الحمدللہ۔ میرے 4 بیٹے ہیں ماشاء اللہ سے، ایک حافظ قرآن ہے، 2 حافظ قرآن بن رہے ہیں ابھی، میں پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ سے نا۔ آپ لوگوں کی مہربانی ہے، آپ کے زیر سایہ ہیں ہم لوگ، آپ کی دعاؤں کا اثر ہے کہ ہم لوگ اس قابل بنے، اور میں اس قابل بنا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ میرے بچے خود حافظ قرآن بن کے عالم دین بنے، لیکن میں نے یہ سوچا کہ میں دنیا میں کوئی ظاہر سی بات ہے رول ماڈل بننا چاہتے ہیں، تو میں نے بولا میرے گھر میں ہی خود کیوں نہ بنوں پہلے میں۔ تو میں نے آپ کا سنا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ آنے والی نسل میں ہمارے جو بچے کی فیضان دعوت اسلامی نے ماشاء اللہ سے مدرسے دارالعلوم بہت سارے بنا لیے ہیں، اور بچے بہت سارے پڑھ بھی رہے ہیں، تو وہاں سے آنے والے وقتوں کے اندر عالم دین بچے بہت سارے پیدا بھی ہوں گے اور بنیں گے بھی ماشاء اللہ، بن بھی رہے ہیں ماشاء اللہ سے۔ تو میں نے بولا میرے بچے دوسروں کو دیکھ کے بنیں گے، جب تک میں خود بھی ایک عالم دین بن کے آپ لوگوں کی فیض سے بن کے کوشش کروں گا تاکہ میں رول ماڈل بنوں اپنے بچوں کے لیے اور وہ اس کو حاصل کر سکے۔ تو بس باپا آپ کی مہربانی ہے ماشاء اللہ سے کہ میں عالم دین بننے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میری آپ سے دعا ہے، آپ سے التجا ہے کہ آپ میرے لیے علم نافع کے لیے اور استقامت کے لیے دعا کیجیے گا کہ میں علم نافع حاصل کر سکوں اور لوگوں تک فیض پہنچتا رہے، اس کے ذریعے میرے کام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کی رینک کیا ہے؟ سب انسپیکٹر ہوں سندھ پولیس کے اندر باپو۔ یہ وہی 97 ایئر والے جو ہمارے ویڈیو میں تھے یا کوئی اور ہیں؟ ان سے تو معلومات کرو نا۔ ہمیں اصل میں آپ نے کہا تھا کہ میرے کو ان کا انٹرویو لے کر بھیجے گا، اسلامی بھائی ان کو آپ کے پاس پہنچا چکے ہیں، اب آپ انٹرویو لیں۔ اب آپ کا انٹرویو لینا چاہتے تھے، آپ جو مدنی مذاکرے میں فرماتے تھے کوئی ان سے پوچھے یہ کیا کھاتے تھے، کیسے رہتے تھے، کیا کرتے تھے۔ کل سے بولا ہے الٹا ہوا تو آپ نے اسلامی بھائیوں کو کہا تھا کہ ان کو پوچھو، اب آپ ڈائریکٹ پوچھو، یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ تھوڑا مستور ہوتا نا۔ یہ ریکارڈڈ ہے جی اچھا، 100 سال والے بھی کہہ رہے ہیں، تو آپ کی عمر کتنی ہے سر؟ میری عمر جی 3 کم 100 سال۔ اس کو بھی ایک آدھ آدمی لکھا ہے۔ نہیں یہ بس جو بیٹھ گئی نا۔ اچھا بابا جی 97 کیوں نہیں بولتے، 97 کیوں نہیں بولتے ہو؟ 97 کیوں نہیں بولتے آپ؟ صحیح ہے۔ اچھا یہ ٹوپی اترے گی تو سن سکو گے آپ؟ نہیں سر، مطلب ٹوپی پہن کر بھی سنا جا سکتا ہے۔ آپ 97 کیوں نہیں بولتے، 100 میں 3 کم کیوں بولتے ہو؟ 97 میں بولتا ہوں دیہات کی طریقے جاتی 97 نہیں بول سکتا۔ 97۔ اب آپ ان سے کچھ پوچھنا چاہتے تھے، یہ امیر سنت آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں، امیر سنت کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے، جی پوچھیں۔ یہ اپنے آپ قریب یہ عمر جو قریب جائیں گے آپ؟ ٹیبل وہی نا۔ کہاں تک جانا ہے؟ ہاں تو میں ہوں نا یہاں پر۔ آپ مطلب یہ کہ اچھی طرح چل پھر رہتے ہیں، واکنگ کر لیتے ہیں آپ؟ جیسے میں یوں کھڑا ہوا آپ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اس طرح؟ اب یہاں ہو، اب ادھر آپ یہ کم سنتا، اب ان کو کان میں آپ کو پوچھنا پڑے۔ دونوں کان میں کم سنتے ہیں؟ کان پہ ذرا کم سننا۔ یہ کب سے ہو گیا آپ کو یہ مرض؟ مرض تو نہیں ہے، زندگی گزر گئی، آہستہ آہستہ کم ہو گیا، جیسے نظر کم ہو جاتی ہے۔ ہاں عمر کے ساتھ ساتھ ایسا ہو، کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ خیر کرے، اللہ تکلیف خیر نہیں۔ نصیب فرمائے۔ اچھا آپ یعنی کہ دن میں کتنے میل چلتے ہوں گے، اندازہ ہے کچھ؟ میں کم از کم 4 میل چلتا ہوں روز۔ چلتے ہیں نا؟ یعنی ان کی صحت کا راز۔ امیر علیہ سنت نے مدنی مذاکرے میں جو کچھ فرمایا تھا نا، پہلے وہ سنیے آپ۔ بچپن سے بڑھاپے میں پہنچ گیا، پتہ ہی نہیں چلا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ بتائیں نا کہ میں کتنے سال کا لگتا ہوں؟ میرے خیال میں 70 سال سے تو ہوں گے۔ 3 کم 100 سال، مگر لگتا نہیں ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ محتاج نہ کرے۔ آمین آمین۔ عمر لمبی ہو یا کم، اصل بات برکت کی ہے، نیکیوں کی توفیق کی ہے۔ ہمارے انبیاء اور صحابہ کی زندگیوں کو دیکھو، ہر وقت ہر لمحہ اللہ کے لیے ہوتا تھا۔ نبی اور صحابہ سے ذہن میں آیا
کہ سب سے طویل عمر کس نے پائی؟ یار مجھے تو یہ پتہ نہیں. چلے امیر اہل سنت سے پوچھتے ہیں. پیارے امیر اہل سنت، آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ سب سے طویل عمر پانے والے نبی علیہ السلام کون تھے؟ ان کی سیرت کے متعلق بھی ارشاد فرمائیں. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ. اور یہ بزرگ 97 ایئرس اولڈ، 3 کم 100 جو لکڑیوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، یہ 3 کم 100 انہوں نے بتایا. اللہ کریم عافیت نصیب فرمائے. اور مزید کتنا جینا ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، سب کے لیے. اللہ پاک ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے. اگر ان سے آپ انٹرویو لیں گے نا کہ بابا جی آپ کھاتے پیتے کیا ہے، پھر ہماری آنکھیں کھلیں گی. کہہ رہے یہ حقیقت بولتا ہوں. اتنی عمر میں یہ مزے سے بیٹھے تھے یار، یہ چلتے پھرتے بھی ہوں گے، بھاگ دوڑ بھی کرتے ہوں گے. اس طرح کے لوگوں کو پوچھیں گے نا تو یہ بتائیں گے بھائی ہم تو سبزیاں زیادہ کھاتے ہیں اور چاول کبھی شوق سے کھا لیے تو ابلے ہوئے، چائے پی لی تو پانی میں پکی ہوئی تھوڑی سی چائے پی لی. یہ دودھ پتی ہم نہیں پیتے، دودھ پتی بہت خطرناک ہوتی ہے. دودھ پتی چائے ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں. نکوٹین پتہ نہیں کیا کیا ادا بلا اس میں. کوئی بھی مطلب چیز ان نیچرل انداز میں کھائی جائے گی تو نقصان کرتی ہے. تو اس طرح مطلب ہم لوگ ٹیسٹ کے عادی ہو گئے. ہم کو مزہ آنا چاہیے، چاہے قضا جلدی آ جائے لیکن مزہ آنا چاہیے. تو مزے کے چکر میں ہم اپنی صحت کو برباد کرتے رہتے. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے بارے میں پوچھا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام 40 سال کی عمر میں مبعوث ہوئے. ان کو نبوت کا اعلان کی اجازت ملی اور 950 سال اپنی قوم کو نیکی کی دعوت، اسلام کی دعوت، دین کی دعوت فرماتے رہے. اور طوفان کے بعد، طوفان نوح جب ختم ہو گیا، 60 برس 60 ایئرس دنیا میں رہے. تو آپ علیہ السلام کی عمر یوں 1050 سال 1050 ایئرس کی ہوئی. اس کے علاوہ عمر شریف کے متعلق اور بھی قول ہیں. ان میں ایک قول سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں تقریباً 1600 برس تشریف فرما رہے. آپ کی عمر 1600 سال ہوئی. 1600 ایئرس 1600 سال. جب ان کا کلپ چلا مدنی مذاکرے میں اور ان کا کلپ چلنے کے بعد امیر سنت نے ان کے تعلق سے کچھ فرمایا، اس وقت ملاقات نہیں ہوئی تھی. اب حسن اتفاق کہہ لیں یا جو کہیں کہ آج ریکارڈنگ ہے اور امیر سنت کے سامنے یہ موجود ہیں. امیر سنت جو فرمایا تھا وہی سوالات آپ ان سے ڈائریکٹ کر رہے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ کہاں تک بات پہنچتی ہے. جی آپ تیار ہیں؟ آپ تیار ہیں حضور. کبھی آپ نے ورزش کی ہے، ایکسرسائز؟ ورزش چیز کو بولتے ہیں. 18 گھنٹے نوکری کرتا تھا. یہ ورزش ہے رات سے صبح 6 بجے سے رہ کے رات کے 12-1 بجے تک اچھا نوکری کی ہے. یہ ورزش ہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.